اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ دن کے اول حصے میں اللہ نے فضیلت رکھی ہے، یعنی کہ صبح سویرے۔ اس طرح ہفتے کے دنوں میں جمعہ کے دن کو فضیلت بخشی، سال کے مہینوں میں رمضان کو فضیلت بخشی۔ اسی طرح جگہوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مکہ کو خاص طور پر چن لیا۔ اسی طرح پیغمبروں پر بھی بعض کو فضیلت بخشی۔ اسی طرح اللہ نے بعض اعمال پر بعض اعمال کو فضیلت بخشی۔ اسی طرح قرآن مجید کی بعض آیات کو بعض آیات پر فضیلت بخشی۔ قرآن کریم اللہ پاک کا کلام ہے، لیکن بعض حصہ دوسرے حصے سے زیادہ برکت والا ہے۔ اس طرح 6 کلموں میں سے تیسرا کلمہ بڑی فضیلت والا ہے، بڑی برکت والا ہے۔ تیسرے کلمے کی فضیلت باقی 6 کلموں سے زیادہ کیوں ہے؟ اس حقیقت کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تیسرا کلمہ تمجید کے معنی بزرگی۔ محترم ناظرین، پہلے آپ تیسرا کلمہ اور اس کا ترجمہ سن لیں، پھر آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ تیسرا کلمہ عرش سے فرش تک کیسے آیا، اور تیسرا کلمہ کی پاور یعنی طاقت، فضیلت، برکت و عظمت باقی 6 کلموں سے زیادہ کیوں ہے۔ چلیے ایک بار تیسرا کلمہ تمجید پڑھ لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ اس کا کم و بیش یہ بنتا ہے: اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو سب سے بلند عظمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ذہنی، نفسیاتی اور معاشرتی مسائل کے شکار ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لاؤ، توبہ و استغفار کی طرف راغب کرو۔ اس سلسلہ میں استغفار کی کثرت اور تیسرا کلمے کا ورد اکثر ثابت ہوتا ہے۔ تیسرا کلمہ کیا ہے؟ اس کی برکات ملاحظہ فرمائیں۔ تیسرا کلمہ اوراد اور وظائف کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 الحمدللہ، نمبر 3 اللہ اکبر۔ یہ تینوں وہ کلمات ہیں جن کو تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عطا فرمایا، تو اس وقت یہ کرم بھی فرمایا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 100 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یاد رہے یہی کلمات ہر نماز کے بعد بالترتیب 33 مرتبہ پڑھے جاتے ہیں۔ نمبر 4 اسی طرح تیسرا کلمہ میں کلمہ طیبہ کا جز بھی شامل ہے، لا الہ الا اللہ۔ نمبر 5 پھر آخر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کی تسبیح، حمد، کبریائی کے ساتھ ساتھ اس کے معبود برحق ہونے اور ہر تقدیر پر قادر ہونے کا اعتراف و اقرار بھی اس میں موجود ہے۔ علماء کرام اور مفسرین نے تیسرے کلمے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا اور فرشتوں کو اسے اٹھانے کا حکم دیا، تو فرشتوں کو عرش بہت وزنی محسوس ہوا۔ اس وقت فرشتوں کو سبحان اللہ پڑھنے کو کہا گیا، چنانچہ جب فرشتوں نے سبحان اللہ کا ورد شروع کیا تو اس کو پڑھتے ہی عرش اٹھانا آسان ہو گیا۔ فرشتے برابر اس کلمے کو پڑھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آئے اور ان کو چھینک آئی، تو حضرت آدم علیہ السلام کو الحمدللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
فرمایا یرحمکم اللہ، یاد رہے جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ کلمہ الحمدللہ سنا تو سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ بھی پڑھنے لگے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو بت پرستی کے خلاف اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ قوم کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں۔ فرشتوں نے جب حضرت نوح علیہ السلام سے لا الہ الا اللہ کو سنا تو اس کو بھی ملا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ یاد رہے اب فرشتوں کے پاس 3 کلمات تھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ فرشتے ان کلمات کی تسبیح کرتے رہے، وقت گزرتا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ملا، تعمیر کرنے لگے تو جنت سے جبرائیل علیہ السلام دمبا لے کر آ کے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس کو قربان کر دوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے خوشی سے نکلا اللہ اکبر۔ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ اکبر سنا تو اس کو بھی ملا لیا اور یوں پڑھنے لگے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب فرشتے ان 4 کلمات کی تسبیح کرتے رہے، وقت گزرتا گیا۔ پھر جب ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا تو کیسے یہ کلمہ مکمل ہوا۔ محترم ناظرین، اب توجہ کرنا، ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرا کلمہ کے پہلے واقعات کے بارے میں بیان کیا اور بتایا کہ کیسے کیسے فرشتے ان 4 کلمات کو جمع کر کے ان کی تسبیح کرتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 کلمات کی تسبیح کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار تعجب کے لیے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین، جب فرشتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آخری حصہ سنا تو اس حصے کو بھی ملا کر تیسرا کلمہ تمجید کی صورت میں ان کلمات کی تسبیح کرنے لگے جو جاری و ساری ہے۔ اس طرح تیسرا کلمہ مکمل ہوا۔ اگر آپ تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ صاحب جمع الفوائد لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ عرض کی وہ کیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کر سکتا ہے کیونکہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب احد سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد سے زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور پھر اولیاء صالحین و کاملین کے عمل سے ثابت ہوا کہ اس کلمہ میں کوئی انمول خزانہ ضرور چھپا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس میں موجود کلمات کو احد جیسے بلند مرتبت پہاڑ سے بھی زیادہ بابرکت قرار دیا۔ بزرگان دین نے اس کے بہت سے فضائل لکھے ہیں اور میں نے خود اپنی زندگی میں کئی بار تیسرا کلمہ کی تسبیح کو آزمایا ہے اور اب کئی دوستوں کو، کئی بیماریوں کو، کئی پریشان حال لوگوں کو بتا چکی ہوں۔ الحمدللہ برکتیں نصیب ہوئیں اور ہوتی رہیں گی۔ محترم ناظرین، آپ بھی ذہنی سکون، گھریلو پریشانیاں، میاں بیوی کے اختلافات، رزق میں تنگی، کاموں میں رکاوٹ، مقدمات میں پریشانی، عبادات میں دل لگانے کے لیے، روحانی ترقی پانے کے لیے، جادو، شیطانی اثرات اور جنات سے نجات پانے کے لیے، الغرض ایک مسلمان کے ہر روحانی مسئلے کے حل کے لیے تیسرا کلمہ ایک عظیم نعمت ہے۔ آپ نیت بنا کر تیسرا کلمہ کی یقین کامل کے ساتھ تسبیح کیا کریں، آپ کو خود ہی تیسرا کلمہ تمجید کی اہمیت، برکت اور عظمت اور فوائد و فضائل نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک چھوٹا سا وظیفہ پیش خدمت ہے۔ اگر کوئی مشکل کام درپیش ہو یا سختی کا وقت ہو یا کوئی مہم درپیش ہو یا حاسدین سے حفاظت کی ضرورت ہو تو بعد نماز عشاء 111 بار تیسرا کلمہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کے ساتھ ملا کر پڑھیں، انشاءاللہ رحمت کا نزول ہوگا
اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے ہر کام میں ضرور کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، بحیثیت مسلمان ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے کو قیمتی بنانے کے لیے اللہ پاک نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر پہلو کو اسلام کے مطابق گزارنے کی تلقین فرمائی تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے اور ہم جنتی بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ اسی کے ساتھ دیں ہمیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔